پاکستان غزہ پیس بورڈ کا ممبر بن گیا ہے۔ یہ اس پلان کا حصہ ہے جو صدر ٹرمپ نے پیش کیا تھا۔ یہ ایک 20 نکاتی منصوبہ ہے جس کی منظوری سلامتی کونسل نے بھی بڑی بھاری اکثریت سے دی تھی۔ اس پیس بورڈ کا کام جو ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، پہلا اسٹیبلائزنگ فورس قائم کرنا، دوسرا وڈرال اسرائیل کا، اور تیسرا غزہ کی بحالی کا منصوبہ۔ صدر ٹرمپ نے 60 ملکوں کے سربراہوں کو اس بورڈ میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ اب تک جو شامل ہوئے ہیں وہ 20 ممبر ہیں، جس میں پاکستان ہے، ترکیہ ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، ہنگری ہے، اردن ہے، مصر ہے، انڈونیشیا ہے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں تو تقریباً مسلم ممالک جو اہم ہیں تمام، وہ تمام کے تمام اس پیس بورڈ کے ممبر بن گئے ہیں۔ اب یہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے مختلف چیزوں کو سپروائز کرے گا اور صدر ٹرمپ خود اس کی صدارت کریں گے۔ اس بورڈ کی اہمیت کیا ہے اور پاکستان کی شمولیت سے اس میں کیا فائدہ ہوگا، اس پر بڑا غور کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس میں تنقید بھی ہو رہی ہے، کچھ وہ لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ پارٹیاں بھی ہیں جو کہ یہ اس کے اوپر بہت تنقید کر رہی ہیں۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخرکار یہ کیسے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ 2 سال تک غزہ میں زبردست قسم کی جنگ ہوئی، 70,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، پورا شہر کھنڈر کے اندر تبدیل ہو گیا۔ جنگ کسی صورت میں رک نہیں پا رہی تھی، کوئی ایسی وہ نہ شخصیت تھی، نہ ادارہ تھا، نہ کوئی ملک تھا جو بیچ میں آ کر اس کو روک سکتا۔ آخرکار صدر ٹرمپ کی اپنی کوششوں سے، اور پھر آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ امریکہ کی طاقت کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا، دوسری طرف حماس کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا، اور باقی سارے مسلم ملکوں کو ایک جگہ بٹھا کر 12 ملک آپ کو یاد ہوگا بیٹھے تھے شرم الشیخ کے اندر، اور یہ غزہ کا پلان بنایا۔ اب یہ بورڈ جو ہے یہ لے جائے گا غزہ کو ایک تو بحالی کی طرف، اور دوسرے وہاں امن قائم کرے گا جس کی بے تحاشا وہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر یہ محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ کس کرب سے گزرے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ایک انسانی المیہ بن گیا تھا، وہاں قحط کی فضا ہو گئی تھی، دنیا بھر میں اپیلیں ہو رہی تھی۔ تو یہ ایک بڑا مثبت قدم ہے جس میں پاکستان نے شمولیت اختیار کی ہے۔ تنقیدیں اپنی جگہ وہ ہوتی رہیں، اور اس کے متعلق لوگ یہ بھی پیش کر سکتے ہیں کہ کیا، لیکن یہ کہ شمولیت سے ایک فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ اب پاکستان ان تمام منصوبوں کے اندر خود حصہ لے سکے گا جو بحالی کا ہے۔ اب جو لوگ کہتے تھے کہ جی وہ ایڈ پہنچائیں، یہاں باقاعدہ پارٹیوں نے اور یہاں پہ تنظیموں نے باقاعدہ ایڈ پہنچایا، لیکن ایڈ وہ نہیں پہنچا سکے کسی صورت کے اندر۔ تو اب پاکستان اس کا ممبر ہے، اس کے تھرو آپ ایڈ پہنچا، کتنی ایڈ پہنچانا ہے آپ کو؟ اچھا، دوسرے رضاکارانہ طور پر کسی جماعت پاکستان کے کسی تنظیم کے لوگ جو ہیں وہاں کام کرنا چاہتے ہیں، وہاں کی بحالی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں، وہاں بھیج دیں آپ رضاکارانہ طور پہ فری، وہاں اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے، غزہ کے لوگوں کے لیے۔ وہاں پہ تعمیر نو ہوگی، سڑکیں بنیں گی، بلڈنگیں بنیں گی، اور دوسرے کام ہوں گے۔ اس کے اندر اگر آپ ایک تنظیم ہیں یا پارٹی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کارکن جو ہیں وہاں پر جا کر پریکٹیکلی وہاں کے لوگوں کی مدد، دیکھیے وہاں پر اب بیانات یا تھیوریٹیکل یا ریلیوں کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ تو گزر گیا دور جو تھا، وہ جیسا ہوا۔ اب جو ہے جس چیز کی غزہ کے لوگوں کی ضرورت ہے اور پریکٹیکلی ان کے مکانات کی تعمیر ہے، میں نے بتایا مواصلات وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تاکہ وہ شہری زندگی کی طرف واپس لوٹ سکیں، ان کا شہر دوبارہ تعمیر ہو اور ایک بہترین شہر تعمیر ہو، جیسا کہ منصوبے میں پیش کیا گیا ہے کہ جی بہت ساری اسے جدید شہر کے طور پہ۔ تو پاکستان ان تمام چیزوں کے اندر حصہ لے سکے گا۔ پاکستان کی تمام جو وہ جماعتیں اور وہ تنظیمیں جو کہ اور افراد جو کہ چاہتے ہیں کہ غزہ کی پریکٹیکلی مدد کریں، عملی طور پر مدد کریں، ان کو موقع ملے گا۔ آپ اگر آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے لوگ جو ہیں بیچارے اسی مصیبت میں گھرے رہتے اور وہ کوئی ہر وقت سارے لڑائی کی حالت میں رہتے؟ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جنگ جو تھی یا یہ جو حملہ تھا، یہ تو حماس نے کیا تھا۔ غزہ کے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ حملہ ہوا، وہ تو صرف جو مصیبت آئی، جو بمباری ہوئی، جو جہریت ہوئی، جو ظلم ہوا، اس کے وہ شکار ہوئے۔
نہیں تو ان کی اس سے کسی نے رضامندی نہیں لی تھی، وہاں کوئی ایسی پارلیمنٹ کے ذریعے کوئی باقاعدہ وہ کام نہیں کیا گیا تھا۔ تو اب جب بحالی کا وقت آ گیا ہے اور سارے مسلم ملک بھی اس بات پہ راضی ہیں کہ وہ کریں، خود روس کے صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ میں غور کر رہا ہوں کہ میں اس میں شمولیت اختیار کروں، تو اب آپ بتائیے، اور کسی کے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے غزہ کے لیے، تو اب آپ کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ آپ شمولیت اختیار کریں گے، عملی حصہ لیں گے، اور اپنے ملک کے لوگوں کو جو کہ بڑے پرجوش ہیں یہاں بھی اور بیرون ملک بھی، پاکستانی بڑے پرجوش رہے ہیں، بڑی ریلیاں نکالتے رہے ہیں پورے 2 سال تک، یہاں کرتے رہے ہیں، آپ نے بڑے بڑے وہ کیے ہیں، تو پھر اب آپ فلوٹیلا جو حصہ لیتے رہے ہیں، جس کا یہاں پہ جو وہ ہمارا ٹیلی ویژن اور ہمارے وہ تھے سوشل میڈیا، وہ بڑا ایکٹیو رہا، پرنٹ میڈیا ایکٹیو رہا ان کے سپورٹ کے اندر، لیکن یہ سب زبانی تھا، یہ سب بیانی تھا، یا دباؤ ڈالنے کی کر لیا آپ نے، اور اس میں کامیابی ہو گئے کہ غزہ کے اندر پیس ہو گیا، اب کوئی لڑائی بھی نہیں ہو رہی ہے، اکا دکا پیس وہ وائلیشنز ہو جاتی ہیں، لیکن اب جب اتنی طاقتور 60 ملک کی ایک وہ باڈی ہوگی جس میں جو سپروائز کرے گی، تو یقینی بات ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تو بہتری کی صورتحال بنے گی، تو ہمیں اسے کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے، یہ ایک خاص اس سے ہر چیز کو نہیں دیکھنا چاہیے اینک سے کہ نہیں جی چونکہ اس میں امریکہ شامل ہے تو اس میں اسرائیل شامل ہے تو یہ ہے تو وہ نہیں، ایک ہے نا، وہ تو 2 ہیں، آپ تو 58 ہوں گے جو کہ آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، خود امریکہ حمایت کر رہا ہے، تو آپ آگے بڑھیے، آئیے عملی طور پر جیسا ہم نے بتایا نا کہ جو جس کا دل تو آپ کریں، اور اگر کوئی ہنڈرنس آئے، کوئی گڑبڑ کرے، اس کے اندر کوئی روڑے اٹکائے، کوئی رکاوٹ بنے، تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر اسے یہ نہ کرنے دیں، آپ موجود ہیں اور آپ کے ساتھ مسلم ممالک موجود ہیں، تو آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، تو جی اس موقع سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری تھا، اور پاکستان نے بالکل صحیح سمت میں یہ قدم اٹھایا ہے۔